السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد جو آج کا مضمون ہے اس کو لیتے ہیں۔ ابھی جو پچھلے والا رکوع تھا وہی چل رہا تھا، اس کی آخری آیت رہ گئی تھی، آیت نمبر 284۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جو پیچھے مضمون چل رہا تھا اسی کی بعض اور جزوی جو تفصیلات تھیں ان میں اللہ تعالیٰ جا کے مزید تفصیلات بیان فرماتا ہے۔ اس رکوع میں بات چل رہی تھی کہ جو لین دین ہوتے ہیں لوگوں کے آپس میں، چاہے مالی لین دین ہو یا کسی اور صورت میں ہو یا قرض کی صورت میں ہو، تو یہ لین دین کس طرح پر عمل میں آنے چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ دیکھو جب لین دین کرو تو ایک تیسرا بندہ ہو جو لکھ بھی لیا کرے، وہ کاتب ہو، اور اگر وہ پروفیشنل لکھنے والا ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ کانٹریکٹس وغیرہ لکھتا ہے تو اس کو اس کی اجرت بھی دو۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 2 گواہ بھی مقرر کر لو، اگر 2 مرد نہیں ملتے تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ پھر میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ کس طرح یہاں پہ 2 عورتوں سے مراد 2 عورتوں کی گواہی نہیں بلکہ گواہی ایک ہی عورت کی ہے، دوسری عورت صرف اس لیے کہ اگر پہلی عورت بھول جائے تو وہ اس کو یاد کرا دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ دیکھو جو کاتب ہے، جو لکھنے والا ہے اس کانٹریکٹ کو، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، اور اسی طریقے سے جو گواہان ہیں ان کو پریشرائز نہیں کرنا، ان کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ اس کا کیا مطلب بنتا تھا یہ بھی کل کی کلاس میں جو تھا وہ میں نے وضاحت کے ساتھ اس کے اوپر بات کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بیان کی کہ اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ اگر کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہے جو دست بدست ہو، ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے والی سچویشن ہے، تو اس سچویشن میں کوئی گناہ نہیں کہ انسان اگر لکھت پڑھت نہ کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو لکھت پڑھت نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ریلیکسیشن دے دی، لیکن یہ کہ اگر آسانی ہو اور انسان لکھ سکتا ہو تو ضرور لکھ لینا چاہیے، لیکن 10 بدس لین دین کی صورت میں اگر کچھ مشکل ہو اور انسان نہ لکھ سکتا ہو تو پھر اس صورت میں گناہ نہیں کہ انسان بے شک نہ لکھے اس وقت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو ان کو گواہی کے لیے آگے آنا چاہیے اور چھپانا نہیں چاہیے۔ پھر یہ بھی بات بیان کی گئی کہ گواہان کو گواہی کے لیے آنے کے لیے اگر کوئی خرچ وغیرہ کی ضرورت ہو، مثلا جاب سے چھٹی لے کر آنی پڑتی ہے یا کوئی اور ان کو خرچ وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے وہاں تک آنے میں جہاں پہ انہوں نے آ کے گواہی دینی ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی لکھوانے والے کے اوپر ہوتی ہے۔ لکھوانے والے پہ یا جو بھی دوسری پارٹی ہے جس کو بھی گواہان کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ جو ہے وہ ان کا خرچہ جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اب یہاں سے اگلی آیت کو لیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ اگر انسان حالت سفر میں ہو اور حالت سفر میں لین دین کرنا پڑے اور کوئی لکھنے والا بھی موجود نہ ہو تو پھر کیا طریق اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو عَلَىٰ سَفَرٍ، سفر کی حالت میں، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہیں تم پاتے، کاتباً، کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ، ریحان کہتے ہیں کہ رہن کے طور پر یعنی امانت کے طور پر کوئی چیز رکھوا دینا، جس کو ہم کولیٹرل بھی کہتے ہیں۔ فرمایا فَرِحَانٌ مقبوضہ، مقبوضہ یا مقبوضہ کا مطلب ہوتا ہے با قبضہ۔ خلیفۃ المسیح الرابع رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا، اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کاتب میسر نہ آئے تو کوئی چیز با قبضہ رہن کے طور پر ہی صحیح۔ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی لکھنے والا نہیں ہے اور تمہیں ضرورت پڑ جاتی ہے کہ تم نے کچھ قرض لینا ہے تو جس سے قرض لے رہے ہو اس کے پاس اپنی کوئی چیز گروی رکھوا سکتے ہو، رہن رکھوا سکتے ہو۔ پھر فرمایا فَإِنْ أَمِنَ، پس اگر امینہ کا مطلب ہوتا ہے امانت رکھوائی، پس اگر کوئی امانت رکھوائے بعضکم، تم میں سے بعض لوگ، بعضاً کسی بعض کے پاس، مراد یہ ہے کہ تم میں سے بعض کے پاس اگر کوئی امانت رکھواتے ہیں اس طرح پر، فَلْيُؤَدِّ، پس ضرور چاہیے کہ ادا کرے یعنی واپس کرے۔ قرضہ لینے والا جو ہے اس کے پاس قرض امانت ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس قرض کو واپس کرے،
اور اگر اس نے قرض لیتے ہوئے کوئی چیز گروی رکھوائی ہے تو جو بندہ جس نے قرض دیا ہے اور مقروض جو شخص ہے اس کی کوئی چیز اپنے پاس گروی رکھوائی ہے، اس کے پاس یہ مقروض شخص کی امانت ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو جب قرض کی ادائیگی ہو تو وہ ضرور واپس کرے۔ فرمایا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، پس چاہیے کہ ضرور واپس کرے امانت رکھوانے والے کی، امانتہ، اس کی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ تقوی اختیار کرے اللہ کا، ربہ، جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپاؤ تم شہادت کو، گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا، وَمَن، اور جو، يَكْتُمْهَا، چھپاتا ہے اسے، یعنی اور جو شہادت کو، گواہی کو چھپاتا ہے، فَإِنَّهُ، تو پس یقیناً ہے وہ، آثم کہتے ہیں گناہ گار، قلبہ، اس کا دل۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ایسے شخص کا دل جو ہے وہ گناہ گار، پکا گناہ گار ہو جاتا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم کرتے ہو اس کے بارے میں، علیم، کامل علم رکھنے والا، خوب علم رکھنے والا، دائمی علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے اور اب اللہ تعالیٰ کے محض فضل اور رحم کے ساتھ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے اس رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ الحمدللہ یہاں پہ سورہ البقرہ کے آخری رکوع کی تلاوت مکمل ہوئی۔ اس رکوع میں 3 آیات ہیں۔ یہ وہ 3 آیات ہیں جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص یا جو گھر
جس میں سورہ البقرہ کی پہلی 4 آیات، پھر آیت الکرسی اور اس کے معنی بعد کی 2 آیات، اور پھر سورہ البقرہ کی آخری 3 آیات، یعنی یہ 3 آیات، یہ رکوع جس گھر میں تلاوت ہوتی ہیں اس گھر میں شام سے لے کے صبح تک وہاں پہ شیطان نہیں آتا۔ در حقیقت یہ سورہ البقرہ کی ایک شان ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہونٹوں سے بیان فرمائی۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اس طرف توجہ ہماری دلائی اور فرمایا کہ اس بات میں اصل میں سبق یہ ہے کہ ان کی صرف تلاوت ہی نہیں کرنی بلکہ ان آیات پر غور بھی کرنا ہے، اور صرف غور نہیں کرنا بلکہ ان پر عمل بھی کرنا ہے، تب شیطان جو ہے وہ اس گھر سے چلا جاتا ہے اور قریب بھی نہیں آتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ ایک دفعہ اپنے بعض دوستوں کو، عزیزوں کو قرآن پاک کا درس دینے لگے تو اچانک آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات القاء کی کہ سورہ البقرہ کی ایک خاص ترتیب ہے جو دعائے ابراہیمی میں جس طرح سے دعا مانگی گئی تھی، تو اس ترتیب کے مطابق سورہ البقرہ کے مضامین ہیں، جس میں دعائے ابراہیمی میں آخر میں جو بات تھی وہ یہ تھا کہ وَيُزَكِّهِمْ، کہ وہ تزکیہ کرے، یعنی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ ان لوگوں کا یعنی اپنی قوم کا تزکیہ جو ہے وہ فرمائیں۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سورہ البقرہ کی آخری آیات، یعنی کہ انہی آیات کی طرف اشارہ کر کے حضور نے بیان فرمایا، یہ وہ آیات ہیں جو در حقیقت دعا ہے جس کے نتیجے میں ہماری روح اور ہماری وجود کا اللہ تعالیٰ تزکیہ فرما دیتا ہے۔ پس یہ آیات ایسی ہیں جن کی حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ بنصر العزیز خلفائے احمدیت بکثرت نماز میں تلاوت بھی فرمایا کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ سب کو کوشش کر کے ان آیات کو یاد کرنا چاہیے اور جتنا ہو ان کو پڑھیں، ان پر غور کریں، ان میں بیان کردہ جو باتیں ہیں ان کو اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں اور ان پر عمل بھی کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کا نور قائم ہو اور شیطان بھاگ جائے۔ اب میں لفظی ترجمہ اور جہاں جہاں تفسیری مضمون بیان کرنے کی ضرورت ہوگی اس کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے للہ، اللہ کے لیے ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارضی زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا اور اگر، وَإِن اور اگر، تُبْدُوا تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم، ما جو فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے، یعنی جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، او یا تخفوہ تم اسے مخفی رکھو، چھپا کے رکھو، یحاسبکم وہ محاسبہ کرے گا تمہارا، بہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، فیغفر پس یغفر وہ بخش دے گا، لمن یشاء جس کو چاہے گا، ویعذب اور وہ عذاب دے گا، من یشاء جس کو وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر، ہر بات پر، قدیر دائمی قدرت، کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے آمن الرسول، ایمان لے کر آ گیا رسول، الرسول یہاں پہ فرمایا، یعنی یہاں پہ مخاطب کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ رسول، الرسول سے مراد ہوتی ہے یہ رسول، آمن الرسول، یہ رسول جو ہے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کر آ گئے ہیں، کس بات پر؟ بما انزل الیہ، اس پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، والمومنون اور تمام مومنین بھی، سب کے سب مومنین بھی اس میں شامل ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لے کر آئے اور تمام مومنین بھی ایمان لے کر آئے اس وحی پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی۔ کلن سب کے سب، آمن باللہ ایمان لے کر آئے ہیں اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ
اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین احد ان میں سے کسی کے درمیان، من رسولہ اس کے رسولوں میں سے. یعنی کہ یہ قول مومنین کا قول ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے رسولوں میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی فرق ہم نہیں کرتے. وقالو اور انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک غفران کہتے ہیں بخش دے، غفرانک تیری بخشش، یعنی کہ تیری بخشش کے طلبگار ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَإِلَيْكَ اور تیری طرف المصیر لوٹ کر جانا. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی مضامین بیان کیے ہیں جن کی کسی حد تک تشریح بیان کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومن ہیں وہ خدا تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ذات پر، اس کے ملائکہ پر ایمان لے کر آتے ہیں. اللہ کی ذات پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان لانے سے یہ مراد ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ کہ اس کو اس کی تمام صفات کے ساتھ مانتے ہیں. یہ نہیں کہ خدا میں ایک بات تو مانیں اور دوسری بات کا انکار کر دیں. مثلا ہم یہ تو کہیں کہ خدا پہلے بولا کرتا تھا اب نہیں بولتا، پس خدا تعالیٰ کی صفات میں تعطل نہیں آ سکتا، خدا تعالیٰ کی صفات میں جو ہے وہ ڈسکنٹینیویشن نہیں آ سکتی. بس اگر خدا پہلے بھی بولتا تھا تو وہ آج بھی بولے گا، بولتا ہے اور کل بھی بولے گا. یہ بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ مانتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں. اب خدا کے فرشتے کیا ہیں؟ اس کائنات کا ذرہ ذرہ ایک رنگ میں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ در حقیقت خدا کے ملائکہ میں شامل ہے. پھر ملائکہ سے ایک الگ وجود بھی مراد ہیں جو روحانی وجود ہوتے ہیں، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور قسم قسم کے ملائکہ ہیں جن کی مختلف ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. قرآن پاک کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے بعض ملائکہ ہیں جو صرف اس غرض سے پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ تسبیح و تحمید کرتے ہیں. بعض ہیں جو صرف خدا تعالیٰ کے عرش کا جو ہے وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں. پھر کئی ایسے ملائکہ ہیں جن کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. پھر ملائکہ میں اس قسم کے ملائکہ بھی ہیں جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ ہر انسان کے ساتھ ہوں. ایک فرشتہ ہوتا ہے جس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ انسان جو اچھے کام کرے اس کو نوٹ کرے. دوسرے کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ جو بھی وہ کوئی بدی کمائے تو اس کو وہ نوٹ کرتا چلا جائے. پھر ملائکہ ہیں جو خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کے محافظ کے طور پر خدا کی طرف سے متعین کیے جاتے ہیں. پھر ملائکہ ہیں جن کے ذریعے سے وحی آتی ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اور آپ کے جو تابع ملائکہ ہیں وہ مختلف کاموں پر متعین کیے گئے ہیں. پھر موت کا ملک الموت ہے جو موت کا فرشتہ ہے، وہ اور اس کے تحت جو ملائکہ ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ روح قبض کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ متعین کیے ہیں جو بارش لے کر آتے ہیں. گویا کہ کائنات میں ہر چیز جو ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی انسان دوائی لیتا ہے تو وہ دوائی اثر کرے گی یا نہیں کرے گی اس کا اذن بھی در حقیقت خدا تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو ملتا ہے، اور اس فرشتے کے ذریعے سے وہ دوائی اپنا اثر دکھاتی ہے یا نہیں دکھاتی. تو ہم خدا تعالیٰ کے تمام فرشتوں کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے ہیں. پھر ہم خدا تعالیٰ کی تمام جو کتب سماویہ ہیں، اللہ کی طرف سے جو آسمان سے کتب نازل ہوئیں، ہم ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں. اب آسمان سے کتاب کس طرح نازل ہوتی ہے؟ آسمان سے کتاب اس طرح نازل نہیں ہوتی کہ آسمان سے ایک مجلد کتاب جو ہے وہ اترتی ہوئی دکھائی دے. مراد یہ ہوتی ہے کہ خدا کی وحی آتی ہے، جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں وقت کے نبی کے اوپر، وہ تعلیم نازل ہوتی ہے اور وہ لکھواتا ہے، اور اس طرح سے وہ تعلیم لوگوں میں رائج ہو جاتی ہے. تو یہ مراد ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں کہ ہر وہ کتاب جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی، ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ وہ خدا ہی کی طرف سے نازل ہوئی.
اس فقرے کا، آیت کے اس ٹکڑے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تمام جو شریعتیں نازل ہوئی ہیں ان کو ان کی موجودہ حالت میں ہم ان کو مانتے ہیں۔ مثلا بائبل بگڑ چکی ہے، تورات، انجیل جو ہے ان میں بگاڑ پیدا کیا جا چکا، اور خود قرآن پاک نے اس بات کی طرف بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ بس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں تو فوراً جو یہودی علماء ہیں یا جو عیسائی علماء ہیں اور مناظر وغیرہ کرتے ہیں، جو ان کی تبلیغ کے لوگ ہیں، فوراً آگے سے ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر قرآن تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ تو تم پھر پوری کتاب کے اوپر ایمان لاؤ، ہر اس چیز کے اوپر ایمان لاؤ جو انجیل کے اندر لکھی ہے۔ اور کہنے کا ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ دیکھو انجیل تو یہ بھی کہتی ہے کہ خدا ایک نہیں تین ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرو، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی نوح کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اپنی جان دے دی، اور کاٹھ پر لٹک کر یعنی سولی پر چڑھ کے ایک لانتی موت، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے حصے لے کے تو بنی نوح انسان کے گناہ بخشوائے۔ وہ کہتے ہیں ان تمام باتوں پر ایمان لاؤ، لیکن ہم کس طرح سے لے کر آ سکتے ہیں ان تمام باتوں پر ایمان جبکہ قرآن باتوں کے خلاف بات بیان کرتا ہے؟ بس لازمی طور پہ اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کتابوں پر ایمان لاتے ہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ جب یہ کتابیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں تو اس وقت اپنی اصل حالت میں جب تک یہ رہیں تب تک ہم مانتے ہیں کہ ہاں یہ کتابیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی تھیں۔ اب چونکہ انسانی دست برد کی وجہ سے یہ کتابیں بگڑ چکی ہیں، لہٰذا اب ہم ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے، لیکن ایک وقت میں ان کا خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کا ہم اقرار ضرور کرتے ہیں، اور یہی اس آیت کے اس ٹکڑے کا مطلب بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بیان کی کہ جتنے بھی ملائکہ ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں، وہ خدا کے رسولوں پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے سابقہ رسولوں پر ایمان لے کر آتے ہیں اور اگر کوئی فیوچر میں آ جائے تو اس پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اس لیے کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف بیان کی مومنون، مومن، اور مومن تو روز قیامت کے آنے تک اس دنیا میں آتے رہیں گے، مومن لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، ایماندار جو ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ بس اس آیت کا مضمون در حقیقت روز آخرت تک پر محیط ہے، وہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ بس جو کوئی بھی خدا کی طرف سے اگر رسول آئے گا تو جو مومن ہوں گے وہ اس پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ اب لوگ بعض دفعہ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام جو امام مہدی ہیں، مسیح موعود ہیں، اس وقت کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، تو ان کے اوپر ہم کس طرح سے ایمان لے کر آ جائیں؟ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس سے ختم نبوت کے اوپر جو ہے وہ ختم نبوت ٹوٹتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض لوگ اسے یہ کہتے ہیں کہ اس طرح پر اگر ایک شخص مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کر دے تو کیا وہ مسلمان نہیں رہتا؟ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ میرے سے بھی ایک غیر احمدی دوست نے یہ سوال کیا، تو اس آیت میں در حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سارے کا سارا مضمون سمجھا دیا۔ پہلی بات تو یہ بیان اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا رسول جب بھی آئے گا اس کے اوپر جو ایمان لے کر آئیں گے در حقیقت مومن وہی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلم ہے، فرمایا وہ مومن ہے۔ مسلم جو ہے یہ درجہ کم ہے، مومن جو درجہ ہے روحانیت کا یہ اعلیٰ ہے، یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض بدو آئے اور انہوں نے کہا کہ آمنا، ہم ایمان لے کر آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرما دیں کہ تم یہ تو کہو کہ اسلمنا، کہ تم اسلام لے آئے ہو، لیکن یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے کر آ گئے ہو، اس لیے کیونکہ ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل بھی نہیں ہوا۔ بس کیا پتا چلا کہ مسلم کا درجہ نیچے ہے، مومن کا درجہ اس سے اوپر ہے۔ مراد یہ کہ جب ایک انسان اسلام قبول کرتا ہے تو وہ مسلمان بن جاتا ہے، مسلم ہو جاتا ہے۔ پھر جب اسلام میں ترقی کرتا ہے، روحانیت میں ترقی کرتا ہے، سلوک کے منازل طے کرتا چلا جاتا ہے، اپنی عبادات کے معیار کو بہتر کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات میں سچائی اور تقوی اور انصاف کو مد نظر رکھتا ہے، اس طریق پر جب قدم رکھتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اندر ایمان بھی پیدا ہو جاتا ہے اور وہ مومن ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ ہمیں سمجھایا کہ جو رسول کو مانتے ہیں وہ مومن ہیں۔ بس یہاں سے یہ بات سمجھنی آسان ہو گئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شخص انکار کرے گو وہ خود کو مسلمان کہے،
کہتا رہے، کوئی بات نہیں، لیکن کیا وہ خود کو مومن کہہ سکتا ہے؟ سوال یہ ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص خود کو مومن نہیں کہہ سکتا۔ اگر کہے بھی تو کہتا رہے، خدا کی نظر میں ایسا شخص مومن نہیں، کیونکہ مومن کہتے ہی اس کو ہیں جو ایمان لے کر آئے خدا کے تمام رسولوں پر۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے خدا کی ذات پر، خدا کے ملائکہ پر، خدا کی کتب پر اور خدا کے رسولوں پر۔ پس ایک سنی مسلمان جو آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دے، وہ رہے گا تو مسلمان ہی، کیونکہ وہ خود کو مسلمان کہتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے اور قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتا ہے، مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے، تو وہ مسلمان ہی ہے، لیکن وہ مومن کی کیٹیگری میں نہیں آ سکے گا۔ اور ایسا شخص جو خدا کے رسول کا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ قابل مواخذہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھ گچھ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، اور اس وقت کوئی مولوی کام نہیں آئے گا۔ مولوی تو خود بھاگ جاتے ہیں، اس وقت کسی مولوی نے آ کے ساتھ نہیں دینا، اس وقت انسان ہوگا اور اس کا خدا ہوگا۔ بس اس وقت سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اور اسی لیے انسان کو چاہیے کہ مطالعہ کرے۔ یہ جس غیر احمدی دوست کی میں نے بات کی، یہ در حقیقت کہنا، یہ پوائنٹ یہ پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے ایک شخص تو کافر ہو جاتا ہے، تو مسیح موعود علیہ السلام کا، یا غیر مسلم ہو جاتا ہے، تو مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کر کے اگر میں مسلمان کا مسلمان ہی رہتا ہوں تو پھر مجھے ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ در حقیقت اس بندے کا سوال یہ تھا۔ تو اس کو جب یہ بات کہی تو وہ بیچارہ آئیں بائیں شائیں کرنے والی بات تھی، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، لیکن وہ پھر اس موضوع پہ نہیں آ سکا۔ جب ہم یہ بات پیش کرتے ہیں تو جو اور دوسرے طبقے ہیں، مثلاً بعض لاہوری جماعت والے ہیں، یا بعض دوسرے اور لوگ بھی ہیں، یہ در حقیقت بات، یہ مسئلہ اس وقت سے چلتا آ رہا ہے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی حیات مبارکہ میں ایک شخص تھا جو احمدی ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا عبدالحکیم۔ اس نے ایک وقت میں جا کے ارتداد کیا اور جماعت چھوڑ دی، اور اس نے اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دیں کہ نجات کے لیے مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری نہیں، اور اسی طریقے سے نجات کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری نہیں۔ اگر اللہ کی ذات پر ایمان ہے تو نجات اسی سے کافی ہے، اسی سے ہو جاتی ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعض الہامات اور وحی کا ذکر کر کے فرمایا کہ نہیں، نجات کے لیے خدا کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جب آپ کی وفات ہوئی تو پھر لاہوری جماعت نے یہ فتنہ کھڑا کر دیا، یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسیح موعود علیہ السلام کا جو منکر ہے وہ کافر نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کافر کن معنوں میں نہیں ہوتا؟ اگر تو کوئی شخص یہ کہے کہ وہ کافر ان معنوں میں نہیں ہوتا کہ وہ اسلام کا کلیتاً منکر ہو گیا ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے، وہ اس لحاظ سے کافر نہیں ہوتا کہ اس نے اسلام کو کلیتاً چھوڑ دیا، لیکن اسلام کے ایک بہت بڑے حصے کو بھی چھوڑ دیا، جو یہ تھا، جو ایمانیات کے اندر داخل ہے کہ خدا کے رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ پس وہ اس رنگ میں اسلام کے اس دائرے سے باہر نکل گیا، وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکل گیا۔ گو اسلام کے دائرے میں تو رہا، لیکن ایمان کے دائرے سے باہر نکل گیا۔ ایسا شخص جو ہوتا ہے اس کو عربی زبان کی اصطلاح میں کافر ہی کہتے ہیں، اس کا اور کیا نام رکھا جائے؟ اب جب اس قسم کی بات بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس قسم کی اصطلاحات ہیں کہ ایک بندہ مسلمان بھی ہے لیکن کافر بھی ہے۔ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو فرمایا ہے کہ جب ایک شخص، ایک مسلمان نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اچھا کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے؟ برا کام کرتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی، چھوڑ دی، اس نے کفر کیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کو، بے نمازی مسلمان کو کافر فرما رہے ہیں، کافر کے نام سے آپ نے اس کو یاد کیا ہے، لیکن وہ مسلمان کا مسلمان بھی رہا۔ بس پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ کفر کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو انسان کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے، اور ایک وہ جو انسان کو اسلام سے باہر تو نہ کرے لیکن مومن ہونے کی کیٹیگری سے باہر کر دیتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا۔ جیسے ایک بے نمازی انسان مومن نہیں ہوتا، مسلمان تو خود کو کہہ سکتا ہے لیکن مومن بہرحال نہیں ہو سکتا۔ اسی طریق پر ایسا شخص جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کرے گا، اس کے لیے عربی زبان کا لفظ کافر ہی استعمال ہوتا ہے۔ ہاں وہ خود کو مسلمان کہے، ہم بھی اس کو، اگر وہ خود کو مسلمان کہتا ہے تو ہم بھی اسے مسلمان ہی کہیں گے، لیکن
خدا کی نظر میں ایسا شخص سچا مسلمان نہیں. مسلمان تو ہے لیکن سچا مسلمان نہیں. سچا مسلمان کا مطلب ہوتا ہے جو پکا مومن ہو. جیسے ان بدوؤں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ وحی نازل کی کہ انہیں یہ تو کہو کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلم، ہم اسلام لے آئے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایمان لے آئے، کیونکہ ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر احمدیوں نے، خاص طور پہ پاکستان کی جو حکومت ہے، جو جماعت احمدیہ کے بارے میں بات کی ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے ان کا 74 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ احمدی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں. اور پھر یہ کہ جنرل ضیاء الحق نے بعد میں جو آرڈیننس 20 جو ہے وہ جاری کیا سن 84 میں، تو کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ احمدی اپنے آپ کو احمدی مسلمان نہیں اور اسلام کے دائرے سے باہر ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ احمدی خود کو مسلمان کہہ بھی نہیں سکتا، مان بھی نہیں سکتا. ہم اپنے مخالفین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو مسیح موعود کا انکار کرے وہ مسیح موعود کا کافر ہے، رہتا پھر بھی اسلام کے دائرے میں ہی ہے لیکن مومن کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. لیکن ہم کبھی بھی ایسے شخص کو یہ نہیں کہتے کہ تم مسلمان نہیں ہو. وہ خود کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ گو ہے، تو وہ مسلمان ہے. ہاں، وہ خدا کی نظر میں سچا مسلمان نہیں، پکا مسلمان نہیں، مومن نہیں، لیکن مسلمان تو ہے. جیسے ایک چوری چکاری کرنے والا یا زنا کرنے والا یا جھوٹ بولنے والا یا تارک نماز انسان مسلمان تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. بس اسی طریقے پر جو خدا کے انبیاء کا انکار کر دے وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا. بس ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ تم نے جب خدا کے ایک رسول کا انکار کر دیا تو اس وجہ سے تم خدا کی نظر میں کافر ٹھہرے، مومن نہیں ٹھہر سکتے. وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر ہم کافر تو تم بھی کافر. لیکن پھر آگے سے اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ تم ہماری نگاہ میں کافر، تم خود کو بھی کافر کہو، تم خود کو بھی مسلمان نہیں کہہ سکتے. حالانکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ جو ڈیفینیشن ہے مسلمان کی، اس کے مطابق خود کو مسلمان سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کر کے آنے کے بعد ایک دفعہ مدینے میں سینسس کروایا، مردم شماری کروائی، اور آپ نے فرمایا اکتبوا لی من تلفظ بالاسلام. جو شخص اپنی زبان سے اقرار کرے کہ وہ مسلمان ہے اس کو مسلمان شمار کرو. یہ نہیں فرمایا کہ وہ یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا یہ کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لائے یا نہ لائے. حالانکہ ہم لے کر آتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان. میں پھر بھی وضاحت کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیفینیشن بتائی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو اپنی زبان سے اسلام کا اقرار کرے وہ مسلمان ہے. پھر ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ مسلم کون ہے؟ فرمایا وہ جو ہمارا قبلہ رخ، ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ مانے، یعنی مسجد الحرام کو اپنا قبلہ مانے، ہمارا ذبیحہ کھائے، خود کو مسلمان بتائے. ایسا شخص جو ہے وہ اس کی ذمہ داری خدا اور خدا کا رسول لیتے ہیں. فرمایا وہی تو مسلمان ہے. پھر فرمایا ایسے شخص کی حقوق کی تلف جو ہے، ایسے شخص کے حقوق کو تلف نہیں کرنا. یہ ہے مسلمان کی تعریف جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اس ڈیفینیشن کے مطابق ہم خود کو مسلمان مانتے ہیں، اور آج تک کوئی ایسا کسی ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو احمدیوں کو یہ کہنے سے روک دے کہ وہ خود کو مسلمان نہ کہے. ہم خود کو مسلمان مانتے ہیں اور ہمارا خدا جانتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا خدا جانتا ہے کہ ہم مومن بھی ہیں، کیونکہ ہم اس زمانے میں آنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق، غلام صادق، آپ کی غلامی میں اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو مقام مہدویت اور مسیحیت کے مقام پر فائز کیا، ایک غلام نبی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، وہ حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے. ہم نے آپ کے اوپر آپ کی صداقت کو پرکھا، دیکھا، جانا، سمجھا، آپ کی صداقت کے نشان دیکھے، اور اس کے بعد ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ جب امام مہدی اور مسیح موعود آئیں تو ان کی بیعت کرو اور ان کو میرا سلام بھی پہنچاؤ. بس ہم تو ماننے والوں میں سے ہیں، انکار کرنے والوں میں سے تو دوسرے لوگ ہیں جو خود کو مسلمان مانتے ہیں، کہلواتے ہیں، اور ہمیں جبرن روکتے ہیں کہ ہم خود کو مسلمان نہ کہیں. بس ہمارا تو اٹھنا بھی، ہمارا بیٹھنا بھی خدا تعالیٰ کے ارشادات کے عین مطابق اور عین عکاسی کرنے والا ہے. ہم ہیں وہ اس دور میں
جو اس آیت کے مطابق خدا کے تمام رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ بس حقیقی مومن تو ہم ٹھہرے، حقیقی مومن دوسرے مسلمان نہ ٹھہرے، گو خود کو وہ مسلمان کہتے رہیں، مسلمان ضرور کہیں، لیکن یہ خدا کی نظر میں بہرحال مومن نہیں، اور خدا تعالیٰ کے حضور میں یہ جواب دہ ہے۔ آگے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ یہ جو مومن ہے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تیرے ان انبیاء میں، ان رسولوں میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اب سوال یہ کہ یہ تفریق کس قسم کی ہے جو ہم نہیں کرتے، کیونکہ خود سورہ بقرہ ہی میں 3 پارے کی جو ابتدائی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تلک الرسل فضلنا بعضهم بعض، کہ یہ انبیاء ہیں، یہ رسول ہیں، بعض ان میں سے جو ہیں ان کو بعض پر فضیلت دی گئی۔ آگے فرمایا درجات ان کے یکساں نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں، کسی نبی کا درجہ اوپر ہے، کسی کا درجہ تھوڑا نیچے ہے، بس درجے کے لحاظ سے تو ان میں فرق خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ پھر کن معنوں میں ہمیں یہ تاکید کی کہ ہم یہ بات کہیں کہ ہم ان میں تفریق نہیں کرتے؟ وہ بات یہ تھی کہ ہم ان کے سچا ہونے میں، ان کے من جانب اللہ ہونے میں، ان کے رسول اللہ ہونے میں، ہم اس بات میں تفریق نہیں کرتے، ہم ان سب کی صداقت کے قائل ہیں۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر یہ بھی دعا سکھا دی کہ دیکھو صرف سمینا کہہ دینا کافی نہیں کہ ہم نے سن لیا، فرمایا سننے کے ساتھ اطاعت بھی ضروری ہے، جیسے سنو فوری طور پہ اطاعت بھی ساتھ میں شروع ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا خدا کی بخشش بھی طلب کیا کرو، کیونکہ عین ممکن ہے کہ بعض دفعہ انسان ایک بات سنے اور اس کے جو اس نے سنا ہو اور سمجھا ہو اس کے مطابق اطاعت کر دے، لیکن اس کو سمجھنے میں غلطی لگی ہو جس کی وجہ سے اس کی اطاعت 100% نہ ہو، یا یہ کہ کوئی کسی غلط رنگ میں اطاعت کا مضمون اس کے سامنے آ جائے۔ بس فرمایا وہ فرانہ کا ہے اللہ، ہم تیری بخشش بھی طلب کرتے ہیں، اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے، ہم سے سمجھنے میں غلطی ہو جائے، یا ہماری اطاعت میں کچھ کمی بیشی رہ جائے، ہمیں بخش دے۔ ربنا والیک المصیر، اور یہ کہ بالآخر ہے اللہ تعالیٰ ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ پھر آخری آیت ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا یکلف اللہ، نہیں مکلف کرتا اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تکلف سے یہ لفظ، تکلف بھی اسی لفظ سے نکلا ہے۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی جان پر، کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتا، الا سوائے وسعہا، جو وہ برداشت کر سکتا ہے، یعنی اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا انسان برداشت کر سکے۔ لہا، اس کے لیے ہے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وعلیہا، اور اس کے اوپر ہے یعنی اس کے خلاف ہے، مکتسبت، جو اس نے اکتساب کیا یعنی جو اس نے کمایا۔ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ یوں فرمایا اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور اس کا وبال بھی اسی پر ہے جو اس نے بدی کا اکتساب کیا۔ بدی کو حضور نے بریکٹ میں رکھا ہے۔ پھر فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، تو ہمارا مواخذہ نہ کریو، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، اگر کوئی بات بھولے سے ہم سے رہ جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کری، جواب طلبی نہ کری ہمارے سے، او اخطأنا، اور یا یہ کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل، اور نہ ڈالیو، علینا، ہم پر، اسرن، بوجھ، کما، جیسے حملتہ، تو نے ڈالا بوجھ کو یعنی اس کو، علی الذین، ان پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے ہوئے، یعنی ہم پر اس قسم کا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور ہم پر نہ ڈالنا، ما جو لا طاقت، نہیں ہو طاقت، لنا، ہمارے لیے، بھی، اس کو اٹھانے میں، یعنی اے ہمارے رب ہم پہ وہ بوجھ بھی نہ ڈالی جو ہم اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، اور ہمیں معاف کر دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، ہمارا ولی ہے، ہمارا کارساز ہے، فانصرنا، پس مدد کر ہماری، انصر لفظ ہے جو کہ امر کا صیغہ ہے، تو فا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پس، فا انصر، پس مدد کر، نہ ہماری،
لیکن جب جوڑ کے پڑھیں گے تو یہ لفظ بنے گا فنصرنا، پس ہماری مدد کر، ہماری نصرت کر، علی القوم الکافرین، علی پر یا خلاف، قوم الکافرین انکار کرنے والی قوم، یعنی کافر قوم کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ اس ٹکڑے سے، آیت کے اس آخری ٹکڑے سے، حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقائق الفرقان میں یہ نقطہ بیان فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ در حقیقت سورۃ البقرہ کا اصل مضمون جہاد ہے، یعنی کفار کے مقابلے پر یہاں پہ جس جہاد کا ذکر ہے وہ ہے جو دفاعی جہاد ہے، یعنی کفار کے مقابلے پر دفاعی جنگ۔ اسی لیے آخر پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت رکھ کے اس کو دوبارہ مضمون کو سمرائز کر دیا۔ میں نے جب یہ شروع کرائی تھی سورہ البقرہ تو اس کے شروع میں تعارف میں بھی یہ بتایا تھا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو فوج کا کمانڈر مقرر فرماتے، مسلمانوں کی سپہ سالاری اس کے سپرد کرتے، تو پہلے یہ بھی دیکھ لیتے کہ آیا اس کو سورہ البقرہ وغیرہ آتی ہیں کہ نہیں۔ جس کو سورہ البقرہ آتی تو اس کو پریفرنس دی جاتی کمانڈر بنانے میں، کیونکہ اس کے اندر شریعت کے موٹے موٹے طور پر تقریباً تمام ہی جو مسائل ہیں موٹے موٹے رنگ میں، جن کی ضرورت ہو سکتی ہے انسان کو روزمرہ کی اس میں معمولات میں یا جنگ کے دوران، وہ تمام باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ نماز سے متعلق مسائل، لین دین سے متعلق مسائل، اور جنگ سے متعلق مسائل، امامت سے متعلق مسائل، مختلف قسم کی جو باتیں تھیں وہ سب اس میں آ گئیں۔ جنگ کے حالات اور جنگ کے بارے میں نماز کس طرح پڑھی جائے وہ ذکر بھی آ گیا۔ جب جنگ ہو تو کفار کے مقابلے پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، یہ ذکر بھی آ گیا۔ لہٰذا آیت کے اس ٹکڑے سے، آخری آیت کے اس صورت کے آخری آیت کے اس آخری ٹکڑے سے حضرت خلیفہ اول کا یہ استنباط بہت ہی لطیف، بہت ہی خوبصورت ہے، اور پورے مضمون کو گویا کہ آخر پر سمرائز کر دینے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص فضلوں سے الحمدللہ